اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقد وصل الكلام إلى الرواية الرابعة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عمن ذكره عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فورد عليه رجل من أهل الشام فقال إني رجل صاحب كلام وفقه وفرائض. باب الافترار إلى الحجة کے اندر چوتھی روایت آ جائی ہے، اور یہ روایت خلاصہ روایت یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ایام حج میں حرم، یعنی حرم جو ہے وہ خود صحن کعبہ اور اطراف کا ایریا بھی حرم شمار ہوتا ہے، پورا شہر مکہ کو حرم کہا جاتا ہے. تو حرم میں جو ہے وہ کہیں پر امام جو ہے وہ خیمہ، دو ستونوں والا اس دور میں خیمہ ہوتا تھا جس کے دو عمود ہوا کرتے تھے، تو وہ خیمہ امام لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور امام کے صحابی ہیں یونس بن یعقوب. یہ امام کے جو ہے یہ خاص اصحاب میں، اور ان سے بڑی جو ہے وہ روایات یونس بن یعقوب سے جو ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ کہتے ہیں اتنے میں جو ہے نا ایک شامی انسان جو ہے نا، شامی مرد جو ہے وہ آیا، شام سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے آ کے کہا کہ یہ ابن رسول اللہ، اور جی شامی جو ہے اس نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ علم کلام کا ماہر ہوں، میں علم فقہ کا ماہر ہوں، اور علم میراث کا میں ماہر ہوں، اور میں جو ہے وہ آپ کے اصحاب میں سے کسی کے ساتھ جو ہے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. چھٹے امام نے یہ سنا تو کہا کہ جو ہے وہ یہ بتاؤ کہ جو ہے وہ تم جو مناظرہ کرنے آئے ہو، جو کلام تم کرنا چاہتے ہو، تو وہ کلام جو ہے وہ رسول اللہ کا کلام ہے یا تمہارا اپنا کلام ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو ہے نا وہ رسول اللہ کا بھی کلام ہے، اس میں کچھ باتیں رسول اللہ کی اور کچھ میری اپنی طرف سے ہیں. تو چھٹے امام نے مسکرا کے کہا کہ جو ہے نا تو تم رسول اللہ کے شریک ہو گئے پھر، کیونکہ رسول کا بھی کلام ہے اور تم کہہ رہے ہو میرا بھی ہے کچھ. تو اس نے کہا نہیں میں رسول کا شریک نہیں ہوں. تو امام نے کہا اگر تم شریک نہیں تو اس کا مطلب ہے تمہارے پر وحی آتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس نے کیا کہا کہ میرے پاس رسول اللہ کا کلام ہے، کلام رسول ہے، اور کچھ کلام میرا اپنا ہے. تو امام نے کہا تم شریک رسول ہو گئے. تو اس نے کہا نہیں شریک نہیں ہوں میں. رسالت کے اندر شراکت کا دعویٰ کرے تو بولیں کیا ہو جائے گا، وہ خود دین سے خارج ہو جائے گا، مشرک فی الرسالہ ہو جائے گا. وہ ایسے ہی ہے، مشرک فی التوحید نہیں، مشرک فی الرسالت بھی مشرک ہی کہلاتا ہے انسان. اس نے کہا نہیں میں شریک نہیں ہوں. تو امام نے کہا کہ اگر تم شریک نہیں ہو تمہارے پر، اس کا مطلب پھر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ تم کہہ رہے ہو کچھ کلام میرا اپنا ہے، تو کلام جو اپنا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا وہ. تو اس نے کہا نہیں. تو امام نے کہا کہ تمہاری جو ہے نا پھر اطاعت واجب ہو جائے گی جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے. تو اس نے کہا نہیں. تو امام یونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ امام میری طرف متوجہ ہوئے، اور امام نے جو ہے نا وہ کہا کہ اے یونس، یہ مناظرہ کرنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو محکوم کر لیا، پہلے ہی ہار گیا. یہ ابھی مناظرہ ہوا نہیں، پہلے ہی ہار گیا. پھر امام نے یونس سے کہا طویل مناظرہ، جا کے دیکھو باہر کون کون میرے جو اصحاب تشریف فرمائے باہر خیمے کے باہر.
یونس کہتے ہیں میں خیمے سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ امام کے جو ہے نا وہ اصحاب میں حمران ابن عین میں نے کل بیان کیا. اب دیکھیں آج اس روایت کے اندر تائید کہ یحسن الکلام علم کلام کے اچھی طریقے سے جانتے تھے. ان کو بلایا میں نے کہا کہ چھٹے امام بلایا. پھر مومن طاق احول لقب تھا ان کا. مومن طاق کا لقب کیا ہے؟ گزشتہ درس میں نے بیان کیا ان کا کوفہ میں طاق ہوا کرتی تھی. یہ ان کو مومن طاق کہا جاتا تھا. یہ نام کیا ان کا؟ مومن طاق کا نام پورا نام کیا ہے؟ محمد ابن جعفر نعمان مومن طاق. طاق کی کو آیا تھا کوفہ میں طاق لگتی تھی، اس میں یہ صرافی کا کام کیا کرتے تھے یہ، تو اس سے ان کو مومن ہے. یعنی وہ طاق کے اندر جو صاحب ایمان ترین آدمی تھا وہ یہی تھے، وہ مومن کا لقب ملا تھا. احول کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ احول عربی میں کیسے کہا جاتا ہے؟ احول، اعین، اعور. اعور کس کو کہا جاتا ہے آغا نذیر؟ اعور کیسے کہا جاتا ہے عربی میں؟ اعور کون سے صیغہ ہے؟ اعور کون سے صیغہ ہے آغا در؟ افعال و تفضیل کا صیغہ ہو گیا اعور. صحیح ہے. یعنی اعور کیسے بولتے ہیں؟ کیسے کہا جاتا ہے اعور؟ کاڑے کو اعور بولتے ہیں. کاڑے کو کیا بولتے ہیں؟ جس کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ، اس سے کاڑا بولا جاتا ہے عربی میں. یاد رکھیں، چیزیں یاد رکھیں. ماذا تفعلون ایھا الجماعہ. کاڑے کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ اعور، جس کی ایک آنکھ نہ ہو. اچھا، اور احول بھینگا. احول کون؟ ہاں، یہ بھینگے تھے. یہ مومن طاق کیا تھے بتائیں؟ یعنی اگر یوں سامنے دیکھو تو لوگوں کو لگتا تھا ادھر دیکھ رہے ہیں. اچھا، اس دور میں احول لقب کیوں ملا تھا؟ ظاہراً اس زمانے کے اندر میرے خیال میں شاید جو وہ برا نہیں مانا جاتا تھا اس کو. زمانے امام صادق میں احول کا جو لقب ملا ہے انہیں، مثلا مومن طاق جو کہ بھینگا، تو اس زمانے میں شاید پہچاننے کے لیے جو ہے وہ معیوب نہیں تھا. الغرض اس دن کا روایات میں بھی احول کا لقب ساتھ ملے گا آپ کو مومن طاق کے. تو شاید ظاہراً ایسا ہے کہ اس زمانے میں معیوب نہیں تھا. اگر ہوتا تو کم سے کم روایات میں لقب نہ آتا. بات ضروری، ہاں یہ بہت اہم نکتہ. اگر معیوب ہوتا زمانے امام صادق میں تو نہ آتا. یعنی کہ وادخلت الاحول، یعنی کون کہہ رہے ہیں؟ جو امام کے صحابی میں نے بھینگے کوئی نہیں. اس زمانے معصوم میں شناخت کے لیے جو ہے نا یہ لقب معیوب نہیں. آج کل کے زمانے میں بہرحال آپ کسی بھینگے کو بھینگا بولیں تو کیا وہ ایک معیوب، یا اعور کو کانے کو کانا بولیں، ابھی وہ کانے، تو یہ کیا ہی بڑا جو ہے وہ معیوب ہے آج کے زمانے میں. سار واضح. کہہ رہے ہیں کہ میں نے حمران ابن عین کو اندر بلایا خیمے میں، اور مومن طاق کو بلایا، یہ بھی کلام میں بڑے اچھے ماہر تھے. یہ ہشام ابن سالم کو بلایا، یہ بھی کلام کے اچھے تھے. اور قیس ابن ماسر، یعنی دیکھیں امام کے شاگردوں متکلمین خیمے کے باہر تشریف فرماتے ہیں، ان کو بلایا. یہ بھی علم کلام کو اچھے طریقے سے جانتے تھے. اور قیس ابن ماہر نے علم کلام کو پڑھا تھا کس کے پاس؟ چوتھے امام زین العابدین کے پاس. یہ روایت آقا بڑی اہم روایت ہے. یہ اس روایت میں جو مناظرت تو ہے، اس کے اندر روایت کے اندر جو پوری اس روایت سے جو بات مجھے سمجھ، اس کے اندر اس روایت کو نقل جو یہاں پہ کیا ہے، اور روایت کے اندر یعنی یہاں پر اس روایت میں چھٹے امام نے ہشام ابن حکم کی اہمیت کو بیان کیا ہے. جو اہم ترین نقطہ جو بند حقیر ناچیز نے کافی غور کرنے کے بعد یعنی اس روایت کو نقل کرنے کا مقصد یہ گزشتہ روایت بتائیں، وہ ہشام کا مناظرہ تھا بصرہ کے اندر عمرو ابن عبید کے ساتھ، جو امامت جو معتزلہ کا کیا رئیس تھا. یہ روایت اس لیے جو ہے نا وہ اہم ہے کہ جب یونس ابن یعقوب فرماتے ہیں کہ سارے متکلمین آ گئے خیمے میں، ہمیں لگا کہ بس اب تو مجلس جو ہے وہ امام شروع کر دیں گے. اتنے میں امام جو ہے نا اپنے جو ہے نا وہ سر کو باہر نکالا خیمے سے، تو ایک نوجوان جو ہے نا وہ اونٹ پر دوڑتا ہوا آ رہا تھا. اور امام نے جو ہے نا جب اس کو دیکھا تو ہمیں لگا کہ جو ہے نا یہ وہ، امام نے کہا دیکھو ہشام، خدا کی قسم ہشام آ گیا. اب امام کے جو ہے نا خاندان میں بھی ایک شخص تھا ہشام، حضرت عقیل کے ولد میں سے ہمیں لگا وہ ہی ہے جس سے امام جو ہے نا بہت محبت کرتے تھے، یا وہ امام سے بڑی محبت کرتا تھا. لیکن جب ہم نے دیکھا تو جو ہے نا یہ ہشام ابن حکم داخل ہوئے. اب جیسے داخل ہوئے تو ہشام ابن حکم کا یہ عالم یہ تھا کہ ہشام کی جو ہے نا وہ بالکل داڑھی جب نئی نہیں آتی، دیکھا بالکل باریک سی لکیر سے آتی ہے داڑھی جب آتی ہے شروع میں، یعنی 17-18 سال کی عمر میں جب داڑھی نئی نہیں آ رہی ہوتی تو کیا ایک پتلی سی لکیر آتی ہے،
جیسے ہمارے ابھی آغا خادم کے جو ہے نا وہ داڑھی ابھی تو زیادہ آ گئی، شروع میں اس سے بھی کم، یعنی کہ مثلا کون ہے ابھی درس میں؟ کوئی بھی نہیں یہاں پہ ہیں. تو القرض شروع میں جو پتلی سی لائن آتی ہے داڑھی کی، یعنی میرے خیال میں اگر آپ اندازہ کریں تو 17 یا 18 سال کے ہوں گے ہشام. امام نے جو ہے نا اب یہ جملہ روایت کے اندر یونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ جب ہشام داخل ہوئے تو ہمارے سب کے سامنے بچے لگ رہے تھے ہشام 18 سال کے، اور امام نے ان کے لیے جگہ بنائی ہشام کے لیے کہ آپ بیٹھیں، اور پھر جملہ کہا ناصرنا بقلبہ ولسانہ ویدہ، ہمارا مددگار اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے ہاتھوں سے. اللہ اکبر. 18 سال کا ہشام دیکھے آگا بڑا جو ہے یہ. پھر جو ہے نا امام نے جو ہے نا وہ اپنے اصحاب سے کہا، حمران سے کہ شامی سے مناظرہ کرو. حمران ابن عین نے مناظرہ کیا، شامی کا جو ہے بیڑا غرق کر دیا، غلبہ پا گئے، ہار گئے وہ. پھر امام نے جو ہے نا وہ مومن طاق سے کہا کہ آپ مناظرہ کریں، انہوں نے مناظرہ کیا، بھی شامی پر غالب آ گئے. پھر امام کے ایک اور صحابی ہیں ہشام ابن سالم، ان سے کا مناظرہ کریں، انہوں نے مناظرہ کیا تو ان کا مناظرہ برابر ہو گیا. یہ بہت اہم ہے، یہ مناظرہ کیا ہو گیا بولیں آغا؟ علم کلام میں برابر ہو گیا. پھر امام نے قیس سے ماصر کو کہا، تو جب انہوں نے مناظر کیا تو چھٹے امام ہنسے. اور ہنسے کیونکہ وہ جو ہے نا انہوں نے ایسا شامی کو پھنسایا قیس ماصر نے کہ امام کو ہنسی آ گئی کہ تو بالکل ہی مبہوت کر دیا شامی کو. پھر امام نے آخر میں شامی سے کہا کہ اس بچے سے جو 18 سال کا ہے شام، اس سے جو ہے نا وہ اب کلام کرو. اور پھر جو ہے وہ ہشام نے جب کلام کیا تو آخر میں آ کے، یعنی کہ وہ کلام ہم عبارت میں پڑھ لیتے ہیں، آخر میں آ کے امام نے جو ہے نا اپنے اصحاب میں ایک طرف دیکھا حمران کو، تم نے کیسا مناظرہ کیا، تم نے کیسا کیا، تم نے کیسا کیا، تم نے کیسا کیا. یونس بن یعقوب کہتے ہیں امام نے کچھ اصحاب کو جو ہے نا وہ اپنے اس کے اندر تعدیب بھی کی کہ تم کرنا چاہتے ہو مثلا، لیکن روایت تمہیں نہیں آتی، تم جو ہے نا روایت کے قریب ہوتے ہو دور ہو جاتے ہو، اور جو ہے نا وہ باطل کو باطل کرنے کے لیے باطل دلیل لے کر آتے ہو. اس طرح امام نے اپنے اصحاب کو بیان کیا. تو یونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے کہا امام ہشام سے بھی یہی کہیں گے، لیکن ہشام کے لیے پھر امام کے جو کلمات تھے وہ بڑے عجیب ہیں. وہ یعنی یہ سارے بزرگ متکلمین موجود تھے، اس کے اندر امام نے آخر میں جو ہشام سے کہا وہ بڑا عجیب واقعہ ہشام کی عظمت کے لیے جملہ ہے. کہا کہ ہشام تم کبھی بھی جو ہے نا علم کلام میں شکست نہیں کھا سکتے، ایسے متکلم ہو تم. عظمت ہشام سمجھ آ رہی ہے آقا؟ یعنی اس روایت سے جو میں نے اخذ کیا، یعنی یہ کیونکہ بہرحال میرات العقول اور دیگر آپ شروحات کی طرف بھی جائیں تو جو پورے 2-3 دفعہ جب میں نے اس کی طرف رجوع کیا تو اس میں اس روایت کے اندر یعنی جہاں پر مناظر ہے وہاں پہ ایک پوری روایت شاید شیخ یعقوب کلینی نے بھی اس سے نقل کی کہ یہاں پہ عظمت ہشام اس روایت کے اندر اجاگر ہو رہی ہے. امام کے خیمے سے سر نکال کے دیکھنا، یعنی امام محبت کتنی کرتے ہیں، انتظار میں تھے. اصحاب کو کیا لگا کہ مجلس منعقد ہو گئی ہے. آپ حضرات نے سنا کہ جو ہے وہ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام آئے تو امام نے جو ہے نا وہ قلب لشکر کا علم حضرت ابوالفضل عباس کو دیا، اور میسرہ کا لشکر جو ہے وہ میسرہ کا جو علم تھا وہ زہیر ابن قین کو دیا، اور میمنہ کا جو علم تھا وہ بار بار اصحاب آتے تھے جو 72 یا 100 کے قریب اصحاب تھے کہ یہ ابن رسول اللہ یہ ہمیں دیجیے، تو امام کہتے تھے نہیں، اس کا اٹھانے والا آئے گا ان قریب. 6 محرم کو جو ہے وہ کوفہ کی جانب سے گرد و خاک اٹھی، اور امام حسین جو ہے نا وہ خیمے سے نکل کے دوڑتے ہوئے آگے آئے، اور جب لوگوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک 85 سال کا بوڑھا جو ہے نا وہ پلکیں جھکی ہوئی ہیں، کمر جھکی ہوئی، کمر خم ہے، ہاتھ میں عصا ہے، اس نے عصا پھینک دی کربلا میں داخل ہونے سے پہلے. اور امام حسین نے گلے سے لگا کے گریہ کیا اور کہا حبیب تم نے ہمیں جو ہے نا بابا علی کی یاد دلا دی. تو کچھ ایسے اصحاب تھے کہ جن کے خود امامت انتظار کرتی تھی. یہ سارے بڑے متکلمین خیمے کے اندر جمع ہو گئے، لیکن جعفر صادق کی نگاہ ہشام ابن حکم کو تلاش کر رہی تھی. مطلب واضح ہے. پھر امام نے ان کی موجودگی میں بیان کیا تمہارے اندر تمہارا طریقہ یہ ہے، تمہارا یہ تعریف بھی کی ان کی. کچھ کو جو ہے نا امام نے کہا کہ تم مثلا روایات کے اندر وارد نہیں ہو، لیکن جب آخر میں ہشام جو کہ 18 سال کے ہیں، یعنی داڑھی بالکل ابھی لکیر داڑھی کی، بالکل یعنی 17-18 سال کا نوجوان، اس سے کہا کہ تم لا تکاد، عبارت دیکھیں لا تکاد تقع، تم علم کلام کے اندر کبھی بھی گرو گے نہیں. اگلی عبارت اور بھی بڑی جو ہے نا کمال کی عبارت ہے
کہ جب جو ہے نا وہ لوگ یہ سمجھتے کہ تم ابھی گرنے والے ہو، اسی وقت تم پرواز کر جاتے ہو اور اگلے کو پھنسا لیتے ہو۔ یہ طریقہ تھا ہشام کا، یعنی علم کلام میں مقدمہ چینی ایسے کرتے تھے کہ اگلے کو لگتا تھا کہ ابھی پھنسا دوں گا میں، اور جیسے ہی اس کو لگتا تھا وہیں پہ ہشام اس کو آ کے پھنسا دے دیتے اگلا مقدمہ لا کے۔ ہنر دیکھ رہے ہیں ہشام کا آقا۔ تو یہ پھر امام نے یہاں پر ایک آخر میں بات کہی ہشام سے، وہ بڑی عجیب ہے وہ، اور وہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہشام جو ہے نا اس وقت سے بچنا جب تمہارے پیر لرزیں گے۔ علم امامت، واقعہ آقا امامت کو سمجھے خدا را امام، یعنی کہ عجیب ہے یہ۔ اس کی تشریح انشاءاللہ ہم عبارت میں پڑھتے ہیں، عبارت دیکھیں، خلاصہ واضح ہو گیا آقا؟ بہت لطیف عبارت ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ لطف آئے گا آپ کو۔ میں عبارت ترجمے کے ساتھ آرام سے پیش کرنے لگا ہوں، ہمتن گوش ہو کے آپ نے اس کو سننا ہے، اور جہاں پہ جو حاشیے لگانے ہیں اہم وہ آپ ساتھ ساتھ لگاتے رہیے گا۔ علی بن ابراہیم عن ابیہ عمن ذکرہ عن یونس بن یعقوب قال كنت عند ابی عبد اللہ علیہ السلام فورد علیہ رجل من اہل الشام۔ یونس بن یعقوب فرماتے ہیں کہ میں صادق آل محمد کی بارگاہ مقدس میں تھا، کہتے ہیں میں اہل شام یعنی شام سے ایک آدمی امام کی بارگاہ، امام کے خیمے میں داخل ہوا۔ وردا بمعنی دخلہ۔ فقال، اس نے آگے کہا انی رجل صاحب کلام، میں کیا ہے متکلم ہوں، کلام یعنی علم کلام، میں متکلم ہوں یعنی توحید میں، نبوت میں کیا مناظر ہوں میں، وفقہ علم فقہ کا ماہر ہوں میں، وفرائض فرائض کے اوپر لکھیں علم میراث، کس کا ماہر ہوں بتائیں؟ میراث کے علم کا ماہر ہوں۔ اب دیکھیں علم میراث وہ فقہ یہ ایک باب ہے، الگ سے ذکر کیوں کیا اس کو؟ اسی لیے ہم آپ کو اصول کافی پڑھا رہے ہیں، اگر صرف عبارت اور ترجمہ جو ہے وہ پڑھ کے گزر جانا مقصد ہوتا تو پھر درس رکھنے کا فائدہ کیا؟ فرائض یعنی کیا آگا؟ علم میراث کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ فقہ باقی ابواب میں حساب و کتاب نہیں ہوتا، ارث وہ واحد باب ہے جس کے اندر حساب و کتاب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بتائیں آگا؟ یعنی علم میراث کا اس نے الگ سے ذکر اس لیے کیا کہ میں فقط فقی نہیں بلکہ میتھمیٹکس کا بھی ماہر ہوں، میں حساب و کتاب کے اندر بھی کیا ہوں؟ علم ریاضیات کے اندر بھی ماہر ہوں۔ وَقَدْ جِئْتُ لِمُنَاظَرَةِ أَصْحَابِكَ، اس روایت کے اس عبارت کے اوپر بھی آپ لوگ حاشیہ لگائیں۔ اس نے کیا کہا کہ میں آپ کے اصحاب کے ساتھ مناظرہ کرنا ہوں۔ شامی نے ظاہراً یہ عبارت ادب کے لیے استعمال کی، نہیں کہا چھٹے امام سے لِمُنَاظَرَتِكَ، آپ سے مناظرہ کرنا، ایسا نہیں کہا، ادب کی خاطر آپ کے اصحاب سے، ظاہراً ایسے عبارت میں کہ اس نے کیا ادب کا خیال رکھا، شامی تھا لیکن ادب کا خیال رکھا اس نے۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے کہا کلامک من کلام رسول اللہ، تمہارا جو کلام ہے وہ رسول اللہ کے کلام سے ہے، او من عندک، یا خود تمہاری طرف سے ہے، تم جو کلام کرو گے وہ رسول اللہ کی طرف سے ہے، تمہارا اپنا کلام ہے۔ فقال من کلام رسول اللہ، شامی نے کہا کہ میرا کلام جو وہ رسول اللہ کے کلام سے بھی ہے، ومن عندی، اور خود میرے پاس سے بھی ہے، یعنی کچھ رسول اللہ کچھ میرا اپنا جو ہے نا وہ غریب کی محنت جو کہا جاتا ہے، جو پنجاب کے ذاکرین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ غریب دی محنت ہے، ساڑھی غریب دی محنت ہے یہ، تو وہ جو ہے اس نے کہا کہ بھئی شامی نے کہ بھی یہ غریب کی محنت بھی ہے کچھ۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام نے کہا فأنت اذن شریک رسول اللہ، اگر تم غریب کی محنت بھی تو پھر رسول کے شریک ہو گئے، تم کچھ تمہارا ہے، تم رسول کا۔ قال اللہ، اس نے کہا نہیں میں شریک نہیں ہوں۔ قال، امام نے کہا کہ اگر تو شریک نہیں تو فسمعت الوحی عن اللہ عز وجل یخبرک، تو پھر تمہارے پر وحی آتی ہے خدا کی طرف سے جو تمہیں خبر دیتا ہے۔ قال لا، تو اس نے کہا نہیں ایسا بھی نہیں، کوئی وحی نہیں آ رہی۔ قال فتجب طاعتک کما تجب طاعت رسول اللہ، کہ اگر وحی نہیں آ رہی تو پھر تیری اطاعت واجب ہے جیسے رسول کی اطاعت واجب ہے، کیوں تو کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کلام کس کا ہے؟ رسول اللہ کا ہے، تو تیری اطاعت واجب ہو جائے گی، ہوگی نہیں ہوگی؟ جس کے پاس رسول کا کلام ہو اس کی اطاعت کیا ہو جائے گی؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ فقال ابو عبداللہ، چھٹے امام نے کہا قال لا، فالتفت ابو عبداللہ علیہ السلام الیہ، فقال، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یونس ابن یعقوب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے یونس، ھذا قد خصم نفسه قبل یتکلم، یہ اس سے پہلے کہ کوئی کلام کرتا ہے اس نے اپنے آپ کو خود محکوم کر دیا، اپنے آپ کو خود کیا اس نے بولے آگا محکوم کر دیا کسی بات کو کرنے سے پہلے شامی نے۔ ثم قال یا یونس، پھر چھٹے امام نے کہا یونس،
لو کنت تحسن الکلام، یہ بہت اہم اس روایت کا یہ اس کے اندر پیراگراف بنے آپ لوگ، یعنی الگ الگ. اب اس میں موضوع تھوڑا سا الگ ہے، ادھر سے ثم قال سے لے کے الی ما یریدون تک. امام نے یونس سے کہا کہ اگر اے یونس تمہیں اگر کلام میں تم وارد ہوتے نا، علم کلام کے اندر تم وارد ہوتے، اچھے مناظر ہوتے، لو کنت تحسن الکلام کلم، تو اگر تم وارد ہوتے تو تم کلام کرتے. مطلب واضح ہو رہا ہے؟ یعنی کیا؟ یعنی انسان کو جو کام نہیں آتا وہ نہیں کرنا چاہیے. چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم میرے امام کے اصحاب کو اتنی تمیز تھی، امام کی بارگاہ میں ایک شامی آیا اور امام نے کہا اگر تم ماہر ہوتے تو تم اس سے مناظرہ کرتے. حضرت یونس بن یعقوب نے کیا کہا؟ فیا لہا من حسرتن، یہ بہت بڑی کیا حسرت ہے. یعنی حسرت جو ہے نا وہ افسوس کرنے کا اعلیٰ ترین جو مقام ہے اس کو حسرت کہا جاتا ہے. اسی لیے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ، یعنی اس دن لوگ افسوس کریں گے. سب سے اعلیٰ مقام کے افسوس کا یہ حسرت، اسے حسرت کہا جاتا ہے، یوم الحسرہ. فقلت جعلت فداک، یونس بن یعقوب کہتے ہیں میں نے کہا میں آپ پر قربان ہو جاؤں میرے مولا. انی سمعتک تنہی عن الکلام، میں نے سنا ہے کہ آپ علم کلام سے منع کرتے ہیں. توجہ ہے آپ لوگ، کیا سنا ہے کہ چھٹے امام سے؟ تنہی عن الکلام، آپ علم کلام پڑھانے سے کیا کرتے ہیں؟ وتقول، اور آپ کہتے ہیں ویل لاصحاب الکلام، ویل ہو، ویل یعنی جہنم کا آخری گڑھا، آخری کنواں، قعر جہنم کو ویل کہا جاتا ہے، یعنی آخری شدید ترین جو گڑھا ہے اس کس کے لیے؟ اصحاب کلام کے لیے ہو. اسی لیے میں نے علم کلام نہیں پڑھا. یقولون، یہ اصحاب کلام کیا کہتے ہیں؟ ھذا ینقاد وھذا لا ینقاد. اس عبارت کے آگے کئی احتمالات ہیں، میں آسان کر کے صاحب مرآت العقول علامہ مجلسی نے جو بیان کیا وہ آسان کر کے، یعنی علم کلام والے کیا کہتے ہیں؟ ھذا ینقاد وھذا لا ینقاد. عبارت دیکھیں، وھذا ینساق وھذا لا ینساق وھذا نعقلہ وھذا لا نعقلہ. ھذا ینقاد کے اوپر لکھیں، یعنی ھذا نسلم، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے، وھذا لا نسلم. وھذا ینساق، یعنی اگر یہ بات اس طرح سے ہے تو پھر اس طرح ٹھیک، وھذا لا ینساق، اگر ایسا نہیں ہے تو ایسے نہیں مانیں گے ہم. وھذا نعقل، اس بات کو ہم عقل تسلیم کر رہی ہے تو لے لیتے ہیں، اس بات کو عقل تسلیم نہیں کر رہی تو نہیں لیتے. یہ ان تین عبارتوں کا معنی ہو گیا. یعنی کیا؟ یعنی جو متکلمین ہوتے ہیں وہ اپنی عقل کا زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اپنی عقل کا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے ان کے قضایا ہوتے ہیں، اپنے ان کے مقدمات. یعنی چھٹے امام کا کہ آپ اس طرح فرماتے ہیں کہ اپنے جو ہے نا وہ قضایا عقلی اور اپنے مقدمات الگ ہوتے ہیں. جو چیز ان کا نفس جس کی طرف مائل ہو اس کو وہ حق سمجھتے ہیں، اور جہاں جو ہے نا وہ شکست کھانے لگے کہتے ہیں یہ باطل ہے. فقال ابو عبداللہ، چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ انما قلت فویل لہم، میں نے کہا علم کلام والوں کے لیے ویل ہو. ان ترکوا ما اقول، ان کے لیے ویل ہو کہ جو ہمارے در کو چھوڑ کے اپنی بات لے کے چلیں. آقا یہ بہت اہم ہے، خدا رکھ سمجھیں. علم کلام میں بھی کیا بولے آقا؟ اگرچہ دلائل عقلی ہیں لیکن در اہل بیت کو انسان، کیونکہ عقل اول جس بشر کا نام ہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. عقل کل محمد مصطفیٰ کو کہا جاتا ہے. متواضع ہو رہا ہے. صحیح ہے آپ کی عقل جو ہے عقل سلیم، لیکن آپ نے در جعفر صادق کو نہیں چھوڑنا. کیا فرما رہے؟ جو میں نے فرمایا اس کو چھوڑ کر اپنے جا کے مقدمہ چینی شروع کر دی. جو عقل کل ہے اس کے در کو چھوڑا تو پھر کیا فرمانا چھٹے امام؟ ویل ہو ان کے لیے. وَذَهَبُوا إِلَى مَا يُرِيدُونَ، جو ان کا دل چاہ رہا وہ اپنی طرف سے جا کے جو ہے نا وہ کلام کرنے لگے، قضایا بنانے لگے تو غلط ہے. یہ جو ہم دیں اسی کو تم نے آگے لے کر چلنا ہے. ایسے متکلمین جو در جعفر صادق کو چھوڑ کر اپنے قضایا بنائے ان کے لیے چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ ویل ہو ان کے لیے. عبارت واضح ہوئی ہے. روایت، یہ روایت بعض حضرات اس سے استدلال کریں گے. آپ کو آج اصول کافی کے اندر ادھر جواب مل گیا کہ چھٹے امام نے ان کے لیے ویل کہا ہے جنہوں نے صادق علی. یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، وہ متکلمین کے جو روایات اہل بیت سے دور ہوں ان کے لیے ویل ہے، لیکن جو معصومین کے بتائے ہوئے اعمال کو لے کر، معصومین کے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط کو لے کر چلے ان کے لیے ویل نہیں، بلکہ ان کے لیے جنت ہے. ان کے امام تائید فرما رہے ہیں اس روایت میں کہ یونس اگر تجھے آتا ہوتا تو کرتا تو. ثم قال لی اخرج، اب دیکھیں آگے عبارت، امام نے کہا اخرج الی الباب، جا کے خیمے کے دروازے پر جاؤ. فانظر من ترى من المتکلمین، یہ دوبارہ تائید آگے جا کے دیکھو متکلمین میں سے کون کون بیٹھے ہیں. یعنی خود امامت متکلمین کو تلاش کر رہی ہے. کہاں ہے متکلمین؟ آئیں اور اس سے آ کے مناظرہ کریں. فادخلوا، اور ان کو کیا کرو؟ کون ہے
جو ملا اس کو اندر بلا لو. فادخلوا کی ضمیر من کی طرف. قال فادخلت حمران ابن اعین، کہہ رہے میں نے حمران ابن عین کو داخل کیا. وکان یحسن الکلام، یہ کلام کے ماہر تھے. عبارت کا ترجمہ میں اپنا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. یحسن الکلام، کلام کے اچھے ماہر عالم تھے. وادخلت الاحول، احول کے اوپر لکھے مؤمن طاق، محمد ابن جعفر نعمان مؤمن طاق کوفی. وکان یحسن الکلام، یہ بھی علم کلام میں ماہر تھے. وادخلت ہشام ابن سالم، اور ہشام ابن سالم کو داخل کیا. وکان یحسن الکلام، یہ بھی کلام میں ماہر تھے، وارد تھے. وادخلت قیس ابن الماسر، یہ قیس ابن ماسر ان کے بارے میں صرف اسی روایت کے اندر ان کا نام آیا ہے. دیگر روایات کے اندر امام کے ان صحابی کا آپ کو نام نہیں ملے گا. ظاہراً میرے خیال میں یہ انہوں نے یا تو روایت نہیں کی معصومین سے، ان کا کام تھا صرف مناظرے کرنا. چھٹے امام کا دور زمانہ جو ہے بڑا ایسا زمانہ تھا کہ واقعاً بہت جدال اور مناظروں والا زمانہ تھا. یعنی خود ہارون الرشید کے ساتھ جو ہے نا اصحاب کے مناظرے موجود ہے. مأمون جو تھا، مأمون کا باقاعدہ مناظرہ موجود ہے ولایت علی پر. اس دور کے جو ہے نا وہ دیگر مذاہب کے ساتھ مأمون نے امام علی کی ولایت کو ثابت کیا ہے آیات قرآنی سے. مأمون عباسی، خدا کی لعنت ہو. اور مأمون جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ متکلم بھی تھا، یعنی بہترین علم کلام کا ماہر ترین انسان تھا. فقی بھی تھا یہ مأمون. عجیب ہے واقعا. فقی یعنی مجتہد تو زمانے کا، یہ بہترین قسم کا بات حاضر ہے. مجتہد بھی تھا اور بہترین متکلم بھی تھا یہ. اور اس کے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو امین جو تھا وہ امین بدو تھا. امین کیونکہ ہارون الرشید نے جو اس کی جو ماں تھی وہ الگ جو ہے نا کسی دوسرے قبیلے اس سے شادی کی تھی. اور پھر جو ہے نا یعنی اتنا ذہین تھا یہ کہ ایک دفعہ جو مثلا جو تکیے لگے ہوتے تھے ان پہ آ کے بیٹھا تو جو ہے نا وہ امین بھی آ کے بیٹھا یہ بھی. تو اس نے آ کے بولا کہ آج مجھے اپنی جگہ میں تھوڑا فرق محسوس ہو رہا ہے. چیک کرنے کے لیے استاد نے جو ہے نا وہ نیچے اینٹ رکھی تھی تو اس نے اس تک کو محسوس کیا. اتنا اس کا تیز دماغ تھا، یہ شاطر ترین انسان تھا مأمون عباسی. خدا کی اس پر لعنت ہو. مطلب واضح ہے. اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ قیس ابن ماسر شاید اس دور میں صرف مناظرے کیا کرتے تھے. یعنی زمانہ ایسا تھا کہ امام کے شاگرد تھے اور جا کے جو ہے نا وہ امامت کے اوپر مناظرے کرتے تھے. اور وہاں سے کئی جو ہے نا وہ مسلمانوں کو شیعیت یعنی شیعہ کیا انہوں نے. قیس ابن ماسر نے، ان کے بارے میں زیادہ روایات کے اندر ان کا تذکرہ نہیں ملتا. یونس ابن یعقوب فرماتے ہیں وَكَانَ عِنْدِي أَحْسَنَهُمْ كَلَامًا، میرے نزدیک کلام میں سب سے زیادہ ماہر یہ قیس تھا. یہ وَكَانَ قَدْ تَعَلَّمَ الْكَلَامَ مِنْ عَلِي بن الحسین، قیس ابن ماسر نے کلام کو سیکھا تھا کس سے؟ چوتھے امام سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے. فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِنَ المجلس یعنی کیا؟ یعنی لم نکن ننتظر احدا، لکھ لیجیے اس کے اوپر. یعنی کہ مجلس جب مستقر ہو گئی یعنی کیا؟ یہ لفظ کنایا ہے یہ. فلما استقر بن المجلس یعنی مثلا ابھی ہم کہیں درس میں آپ حضرات ہیں، مثلا 10-15 یہاں پہ جو ہے نا وہ طلبہ ہیں، یہی روزانہ اصول کافی کے درس میں آتے ہیں. آپ لوگ سب آ کے بیٹھ جائیں تو ہم درس کا کیا آغاز کر دیتے ہیں، کسی اور کا انتظار نہیں رہتا. پھر یہی ہمارا مدرسے کا مجموعہ ہے طلبہ کا. یہ لوگ درس میں لازماً واجباً شریک ہوتے ہیں تو ہمیں کسی اور درس کا آغاز کر دیتے ہیں. یونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ جو ہے نا جب مجلس مستقر ہو گئی وکان ابو عبداللہ علیہ السلام قبل الحج یستقر ایاما فی جبل فی طرف الحرم فی فازۃ لہ مضروبۃ. بارہ سمجھے آپ لوگوں کو؟ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ چھٹے امام حج سے پہلے، موسم حج سے پہلے کچھ دن پہلے آ کے کیا ہے حرم کے اطراف میں ایک پہاڑ، آپ دیکھیں پورا پہاڑی سلسلہ پہ کوہ ابو قبیس اطراف میں سارے پہاڑ ہیں. کیا ہیں بولیں؟ فی فازہ، فازہ کے اوپر لکھیں خیمے کو کہا جاتا ہے. فازہ کسے کہا جاتا ہے؟ امام کیا ہے ایک پہاڑ میں اطراف عرب میں پہاڑ کے اب نیچے دامن میں جو ہے نا ایک خیمے میں لہو، خیمہ کیا تھا بولے مضروب، خیمہ لگا ہوا تھا، مضروبہ نہیں لگا ہوا تھا. فازہ اس خیمے کو کہا جاتا ہے جس کے 2 ستون ہوتے ہیں. فازہ عربی میں اس خیمے کو کہا جاتا ہے جس کے سیدنا کیا ہوتے ہیں. تو یہ سب کے سب اس خیمے میں آگے، یہ بڑا خیمہ ہوتا ہے یہ، یعنی ایک ستون بیچ میں ایک پشت پہ اس طرح، اور اطراف میں یعنی چاروں طرف سے دیکھیں سمجھے اس کو. 2 خیموں والا ستون کیا ہوتا ہے؟
ایک بیچ میں ایک پیچھے اور اطراف میں چادر کھینچ کے چھوٹی چھوٹی جو ہے نا کینوں سے جو ہوتی ہے مثلا لوہے کی، ان سے کیا باندھ دیا جاتا ہے، تو یہ بڑا خیمہ کہلاتا ہے، یعنی اس کے اندر 25-30 لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ بات آ رہی ہے؟ اس خیمے کو عربی میں فازہ کہا جاتا ہے۔ نہیں بات نہیں سمجھ، ایک ہوتا ہے خیمہ، چھوٹا سا خیمہ ہو گیا، صحیح ہے، ایک کیا ہو گیا بولے آگا، اس کے 2 ستون ہوتے ہیں، باقی چادر کو چاروں طرف سے کھینچ کے کلو سے باندھ دیا، اس کے اندر 25-30-40 افراد آ سکتے ہیں، صحیح ہے آگا۔ دیکھیں دقت ہے یہ، آپ لوگ یہ مطالب ذہن سے نہیں نکالیے گا۔ قال فاخرج ابو عبداللہ، ہم سب کو لگا مجلس اب تو سب آگے، سارے متکلمین آگے۔ فاخرج ابو عبداللہ فاعل اخرج رأسہ، مفعول اپنے سر کو چھٹ، امام نے من فازتہ نکالا، خیمے سے باہر یوں کر کے نا جیسے نکالا، فاذا ہوا ببعیر، امام نے ایک اونٹ کو دیکھا۔ بعیر کس کو بولا جاتا ہے؟ اونٹ کو، صحیح ہے۔ یخب، اونٹ کیا بولا گا؟ دوڑ دوڑ کے آ رہا تھا، یخب نہیں دوڑتے ہوئے آ رہا تھا، یخب کیا بولا گا؟ دوڑتے ہوئے اونٹ آ رہا تھا۔ فقال ہشام ورب الکعبہ، امام نے کہا کہ ہشام ہے خدا کے رب کعبہ کی قسم، یہ ہشام ہے یہ۔ قال فظننا، ہم سب کو گمان ہوا، ان ہشاما رجل من ولد عقیل، امام کے حضرت عقیل کے جو نسل ان میں سے ایک ہشام تھا جو کہ امام کا رشتہ دار بھی تھا، چھٹے امام کا، ہمیں لگا وہ ہے یہ۔ کان شدید المحبت لہو، کہ وہ ہشام یعنی کہ جو، اب اس عبارت کے 2 احتمال ہیں، کان شدید المحبت لہو، 2، ایک تو یہ کہ امام اس ہشام سے بڑی محبت کرتے تھے، یا وہ ہشام چھٹے امام سے بڑی محبت کرتا تھا۔ کان شدید المحبہ یعنی کہ وہ ہشام کے محبت میں بہت شدید تھا، لہو یعنی کہ للامام، یا کیا ہے کان شدید المحبہ، امام علیہ السلام محبت میں بہت زیادہ شدید تھا، لہو اس ہشام سے جو ولد عقیل سے تھا، دونوں احتمال ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے گا؟ کو نیند آ رہی ہے آپ کو؟ جا پانی ڈال کے ہیں چہرے پہ، بھاگ کے جائیں، اچھی طرح پانی ڈال کر آئیں، شام کی باتیں چلنی ہیں، یہ مروان کے پاس پہنچے ہوئے۔ شدید المحبت لہو کیا تھا بتائیں؟ امام سے بے انتہا یہ محبت کرتے تھے، ہمیں لگا وہ ہشام ہے، ہمیں کیا لگا، ہمیں سوچیں کہ یہ آپ نہیں سمجھ رہے عبارت کی دقت، توجہ کیجیے، اسی لیے کہا جاتا ہے روایات سے اپنا انس بڑھائیے، یعنی کیا، یعنی ہم اصحاب کہنے کہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہشام جو 18 سال کا ہے اس کے لیے امام انتظار کریں گے، مجلس پوری منعقد ہو گئی، امام سر نکال کے دیکھیں گے، پھر کہیں گے ورب کعبہ، رب کعبہ کی قسم کے ہشام ہے یہ، اللہ اکبر، یعنی امام کو انتظار ہے، کیسا انتظار ہے کہ امام ہشام کے نام کے ساتھ اللہ کا نام دے رہے ہیں، ورب الکعبہ، ہشام ہے اور قسم ہے مجھے کعبہ کے رب کی کہ یہ ہشام ہے، یہ عظمت ہشام جلوہ گر ہو رہی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ جب وہ داخل، ہم سب سمجھ رہے تھے کہ امام کا جو رشتہ دار ہشام ہے وہ ہے جو امام سے بڑی محبت کرتا ہے، جب داخل ہوئے فورد ہشام ابن الحکم، ہمیں لگا وہ ہشام ہے عقیل کی نسل سے، ہشام ابن حکم آگے 18 سال کے، وہو اول مختطت لحیتہ، یہ عبارات بہت دقیق ہیں، اختطت یعنی کیا، خط، لحیتہ فاعل اختطت، یعنی وہ ہشام جب داخل ہوئے تو بالکل ابھی آغاز تھا، اول ابتدا تھی ان کی داڑھی کی، لکیر کی صورت میں کیا داڑھی کھنچ رہی تھی ان کی، یعنی کہ 17 سال کے 18 سال کے۔ وَلَيْسَ فِينَا إِلَّا مَنْ هُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِّن، جب وہ داخل ہوئے تو ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو ہشام سے بزرگ نہ ہو، ہشام سب کے سامنے بچہ لگ رہا تھا، ہم سب کیا ہے بڑے بڑے، بات واضح ہو رہی ہے۔ مثلا جس طرح ہماری محفل میں ماشاءاللہ سید مرتضیٰ جعفری ہے، انشاءاللہ خدا ان کو متکلم بنائے بہترین نجف اشرف میں۔ قال فوسع له ابو عبداللہ، امام نے جگہ بنائی، وسع له کے اوپر لکھیں جگہ بنائی، بھئی ہشام 18 سال کا ہے، جگہ بناؤ اس کے لیے۔ وقال، یہ جملہ جب پڑھیں نا بڑا لطف آتا ہے، یہ کاش ہم بھی کوئی خدمت کر سکیں۔ کیا کہ امام نے ناصرنا بقلبہ ولسانہ ویدہ، ہمارا مددگار، ناصرنا یعنی کہ ہمارا مددگار، کیا کہا، مددگار۔ اس پہ میں نے کچھ برس پہلے کراچی مجلس پڑھی تھی نصرت کے اوپر، موضوع تھا نصرت، ناصرنا کیوں، کیونکہ زیارت عاشور میں اب کیا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ امام حسین کے جو اصحاب تھے ان کو چھٹے امام نے کیا انصار کہا، اصحاب نہیں کہا۔ کیوں کہ انصار، کیونکہ نگاہ معصوم میں جو مرتبہ نصرت کا ہے وہ صحبت کا نہیں ہوتا، توجہ فرما رہے ہیں، جو مرتبہ نصرت کا ہے وہ
صحبت کا نہیں ہوتا. صحبت کیسے کہتے ہیں صحابی؟ صحابی کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، اور ناصر کہتے ہیں ساتھ دینے والے کو. وہ جاتا ہے. صحابی کیسے کہتے ہیں؟ جو ساتھ رہے، ساتھ چلے، ساتھ پھرے، ساتھ کھائے، جو دامن رسالت کے ساتھ ساتھ صحبت میں رہے، اسے صحابی کہا جاتا ہے. ناصر جو وقت مصیبت اپنا سب کچھ مولا پر لوٹا دے، اسے ناصر کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم نے آج سے کئی برس پہلے کراچی میں رضویہ میں یہ بات کہی تھی کہ آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں 2 شخصیات کا جو ہے نا وہ تذکرہ آپ کو ملے گا. تاریخ میں ابو سفیان کا تذکرہ بھی ہے اور ابو طالب کا بھی ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ ہے. ابو سفیان کا جب تذکرہ ملے گا تو آپ کو صحابی رسول کہتے ہوئے ملے گا، اور جب ابو طالب کا ملے گا تو ناصر رسول کہتے ہوئے آپ کو ملے گا. صحابی اور ناصر میں ایک فرق اور بھی ہے کہ صحابی جو ہے نا وہ جس کا صحابی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف صحابی کا فائدہ ہوتا ہے. نہیں کر رہا توجہ. جس کا صحابی ہو اس کا 1% کا فائدہ نہیں ہوتا، صحابی کا فائدہ ہوتا ہے. آپ پوری تاریخ اسلام میں دیکھیں کہ جو صحابی تھے نا وہ ان کے پاس اسلام آنے سے پہلے نہ دولت تھی، نہ مال و متاع تھا، نہ زر تھا، کچھ بھی نہیں تھا. جیسے ہی اسلام کلمہ پڑھا ان کو گھر بھی ملا اور جو ہے نا وہ اسلام بھی ملا، دولت بھی ملی، سب کچھ ملا انہیں. بات واضح ہو رہی ہے. اور جو ناصر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا یعنی وقت مصیبت میں آل اولاد بچے سب. مسلم ابن عوسہ جب کربلا ہے تو بھی بچوں کے ساتھ ہے، یا وہاب ابن حباب کلبی کربلا کے اندر اپنی زوجہ اور ماں کے ساتھ ہے. زوجہ کربلا میں شہید ہوئی، ماں شام میں جناب زینب کبریٰ کے ساتھ شہید ہوئی. اپنا سب کچھ ماں آل اور ماں آل اولاد سب کیا ہے وہ امام کے اوپر حجت خدا پر لوٹا دو، اسے ناصر کہا جاتا ہے. اور صحابی جو حجت خدا سے فائدہ لیتا رہے. بات واضح ہو رہی ہے. یہ ایک الغرض خطابی جو ہے نا یہ فرق ہے، کوئی لغت کی گہرائی میں مت جائیے گا اس میں. کیا کہ امام نے ناصر ہونا لیکن لطیف مطلب ہے یہ کہ آپ دیکھیں اس لیے انصار اللہ کہا امام حسین کے صاحب کو، انصار دین اللہ. ناصر رسول حضرت ابو طالب کا لقب. یا مثلا جو ہے نا کیا کہا مولا متقیان کے لیے نبی نے ناصر کا لفظ استعمال کیا کہ میرے مددگار تھے علی ابن ابی طالب، کیونکہ ہر جنگ میں علی نے کیا بولے نصرت کی ہے. صحبت تو تھی علی کی، صحبت کے ساتھ ساتھ نصرت بھی رہی. تو بیٹیاں دینے سے ناصر کوئی نہیں بنتا. بات واضح ہو رہی ہے. ہمارے ناصر مددگار بے قلبی دل سے. دیکھیں آگے بہت اہم ہے. ایک دفعہ آپ لسان اور ید سے تو نہیں کر رہے، دل میں کیا بولے آپ نصرت کر رہے دل سے. یعنی دل میں جو امامت کا مقام ہے توجہ کیجیے گا وہ آپ سمجھ رہے ہیں. مثلا زمانے غیبت میں جو فرمایا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، فرج کا انتظار کرے. زمانے غیبت نے اپنی ذمہ داری تشیع کی حفاظت کرتے ہوئے بولے کہ انسان صاحب العصر و زمان کے ظہور کا انتظار کرے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. صبح و شام جو ہے نا آپ اپنے وجود کے اندر مہدی برحق کی محبت کو جو ہے نا اپنے وجود میں کیا بولے آگا، جہاں پہ جو ہے نا وہ ذکر امام زمانہ ہو وہاں پہ آپ بیٹھے ہوں، دعائے ندبہ، دعائے عہد، زیارت اہل یاسین، زیارت جامعہ، مسجد سہلہ، سرداب حجت سامرہ، حرم میں جائیں تو دعائے افتتاح، جو وہ ادعیہ ہیں وہ تعلیمات ہیں. اتنا مہدی مہدی کریں کہ مہدی آپ کے وجود میں رچ بس جائے. یہ ہو گیا دل. ولسانی، دل میں آنے کے بعد کیا زبان سے کیا بولے آگا امام زمانہ کے حق میں جو ہے نا وکیل امام زمانہ بنے، اپنی گفتار میں، کردار میں، رفتار میں. دل میں جعفر صادق تھے لیکن زبان سے ہشام بن حکم نے کئی دشمنان جعفر صادق کو مبہوت کر دیا، جواب بھی دے پاتے تھے. وہ عمر بن عبید کا مناظرہ ہے. وید ہی، اور کیا ہاتھوں سے کیا ہمارا ناصر ہے کون؟ یہ ہشام. یعنی وجود ہشام پورا کیا بنے گا وہ راہ امامت کے لیے وقف ہے. ثم قال یا حمران کلم الرجل، پھر امام نے کہا اے حمران اس شامی سے کیا ہے علم کلام میں مناظرہ کرو. کلم یعنی مناظرہ کرو. فکلمہ، حمران نے آ کے جو ہے نا مناظرہ کیا. فظہر علی حمران، حمران غلبہ پا گئے شامی کے اوپر. ثم قال، پھر امام نے کہا یا طاقی، یعنی اے مؤمن طاقی. صحیح، مومن طاق کس کو کہا؟ یہ احول کو، جو محمد ابن جعفر نعمان. کلمو، مناظرہ کریں. فکلمہ، انہوں نے آ کے مناظرہ کیا. فظہر علی الاحول، احول جو ہے نا کیا بنے گا ان کے اوپر غلبہ پا گئے. ثم قال یا ہشام ابن سالم کلمو، پھر ہشام سے کہا کہ جو ہے نا وہ آپ مناظرہ کیجئے.
فتعارف، اب اگر یہ جو عبارت اصول کافی کے اندر مختلف نسخوں میں تعارف کا مطلب ہے جہاں پہ ظاہراً تساوا، یعنی دونوں کا مناظرہ برابر ہو گیا، یعنی ایک دوسرے پر غلبہ نہ پا سکے شامی اور ہشام ابن سالم۔ بعض نسخوں میں تعارقہ لکھ لیں، تعارقہ یعنی کہ اتنا طویل مناظرہ ہو کہ دونوں کے جو ہے نا پسینے چھوٹ گئے، ہشام ابن سالم کا اور شامی کا بھی۔ بعض نسخوں میں تعارکہ، تعارکہ یعنی کہ عرکہ سے، یہاں پہ ہوتا ہے نا یا اللہ تعارک، یا اللہ تعارک عربی بولتے ہیں، آؤ جھگڑا کرو بھی، تعارکہ یہاں پہ یعنی کہ آوازیں بلند ہو گئی، چیخ مارنے لگے دوسرے پر، ہوتا ہے نا مناظرے میں، جس طرح اللہ علی کیا بولتا ہے، ہاں عمری بولو بھائی، وہ بعض اوقات ذلیل کر دیتا ہے، یہ بھی ایک مناظرے کا فن ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ایک دوسرے پہ چیخنے لگے وہ۔ ثم قال ابو عبداللہ لقیس الماسر، پھر قیس ماسر سے کہا کلموا، آپ کیجئے بھائی مناظرہ۔ فکلمہ، انہوں نے آ کے مناظرہ کیا۔ فاقبل ابو عبداللہ یضحک من کلامہما، چھٹے امام جو ہے نا وہ ان دونوں کے مناظرے کو دیکھ کے کہ شامی اور قیس ماسر کے ہنسنے لگے۔ مما قد اصاب شامی، یعنی اس جال میں جس میں شامی پھنس چکا تھا، یعنی کہ ایسا جو ہے نا مقدمہ ایسا جال بچھایا قیس ماسر نے کہ شامی کیا بنے گا، پھنس گیا۔ اچھا، اس عبارت کے اندر ایک اور معنی بھی ہے کہ شامی نے جو ہے نا بعض، لیکن خلاف ظاہر ہے وہ شامی اصابہ، یعنی شامی کیا بولے گا، اس دام کے اندر اس جال میں کیا بنے، گرفتار ہو گیا جو قیس ماسر نے بچھایا تھا۔ فقال للشامی، آخر میں امام نے کہا شامی سے، کلم هذا الغلام، یہ جو 18 سال کا بچہ ہے اس سے مناظرہ کرو، اب ان سے تو کر لیا، اس سے مناظرہ کرو۔ یعنی ہشام ابن الحکم، غلام سے مراد کون، یعنی ابھی کیا ہے، داڑھی کی لکیر آئی ہے پہلی بلوغت کے بعد جو آتی ہے 17 سال کی سن میں، 18 سال کی سن میں۔ فقال نعم، شامی نے کہا نعم۔ فقال لہشام، شامی نے ہشام سے کہا، یہ آگے بہت اہم ہے، اب ہم یعنی بالکل اہم مرکز پہ آگے روایت کے، یا غلام سلنی فی امامت ہذا، آقا یہ بہت اہم ہے، توجہ۔ شامی نے کہا کہ جو ہے نا تم مجھے سوال کرو، یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کی امامت کے بارے میں۔ فغضب ہشام نے سنا تو غضبناک ہوئے، حتی ارتعد، اتنے غضبناک ہوئے کہ ہشام کا بدن کانپنے لگا، یعنی ظاہراً ہشام کو بے ادبی محسوس ہوئی، کہا کہ ان کی امامت کے بارے میں پوچھو، اس نے بے ادبی کے طور پر کہا، کیا کہا، ان کی امامت، یہ جملہ بہت گراں قدر تھا، یعنی امام حجت خدا کے بارے میں، اس کی امامت کے بارے میں مجھ سے بحث کرو۔ ہشام کو جملہ توہین لگا، ایسے غضبناک ہوئے ہشام کا۔ یہ دیکھیں آقا، ہشام ایسے نہیں بنا 17 سال کے سن میں۔ آج آپ لوگ ہر آواز کے اوپر پیچھے مت بھاگا کریں، آقا زمانے غیبت میں ہم لوگ ہر آواز کے پیچھے جو ہے نا وہ تھوڑا جو ہے نا چمک دمک دیکھی، فوراً جو شیعیان حیدر کرار کے منحرف ہو جاتے ہیں۔ خدا را سمجھے اس بات کو، زمانے کے امام بڑے مظلوم ہیں۔ یہ وجود، یعنی کہ آپ بعض حضرات کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ امامت کے مسئلے کو لے کر جو غضبناک ہوتے ہیں، حقیقت واقعاً ایسا روایت سے ملتا ہے، ایسا غضب ہونا چاہیے آپ کے لیے کہ آپ اگر کسی کو دیکھیں مثلا فلاں جو ہے نا وہ وقت کا حسین، یہ غلط جملہ ہے، یہ آپ کے اندر غضب ہونا چاہیے۔ حسین تاریخ میں ایک ہی تھا، علی ایک، جعفر صادق ایک ہی تھے، فلاں جو ہے وہ وقت کا علی، یہ غلط جملہ ہے۔ یہ آپ کو اپنے اندر ایک اگر واقعاً امامت شناسی آ جائے تو بولیں کیا، وجود آپ کا کام جانا چاہیے کہ کیسے کوئی جو ہے نا وقت علی ہو سکتا ہے۔ علی کی ایک تلوار کی ایک ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کا آپ کیا کسی جو ہے نا وہ غض نظر جو ہے نا وہ ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے۔ توجہ آتا ہے حضرات کی، یا جو ہے نا وہ فوراً شباہت دے دیں کہ آپ جو ہے نا وہ مثلا ابھی جنگ چل رہی ہے ایران اور اسرائیل کی، تو جو ہے نا وہ یہ آپ شباہت دے دیں کہ جو ہے نا جس طرح علی نے خیبر میں جو ہے نا وہ یہودیوں پہ حملے کیے، ویسے جو ہے نا وہ ایرانی میزائل جا رہے ہیں۔ بابا یہ غلط جملے ہیں، یہ خدا را خوف کیجئے، یہ غلط تشبیہ ہے، یہ خدا ایران کی نصرت فرمائے، ان کو جو ہے نا کامیابی، لیکن یہ جملے غلط ہیں۔ یہ آقا دیکھیں مسئلہ امامت پہ عرفات ہے، یاد رکھیں بات، یہ حساس ہے ہمارے یہاں پہ مسئلہ امامت، سمجھیے اس بات کو۔ کوئی آپ میں سے نہ سمجھے کہ آقا جو ہے وہ ایران کی مخالفت، نہ، ہمارے جو ہے نا وہ جان مال سب جو ہے ہمارے جو ہے وہ ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے، لیکن آپ امامت کو مت چھیڑیں، یاد رکھیے گا۔ ہشام کیا غضبناک ہو گئے، ارتعادینی، بدن کا لرز جانا، صرف اس جملے پہ کہ اس کی امامت کے اوپر سوال کرو۔ اور آج کیا کیا نہیں بول دیا تھا بتائیں مولوی آ کے، مثلاً یہ جملہ ایک احمق ترین انسان نے ممبر پہ آ کے کہا کہ جو کام جو ہے وہ مولانا متقیان نہیں کر سکے وہ خمینی نے کیا، العیاذ باللہ۔
انسان جب حوضے میں مال امام کھاتا رہے پوری زندگی اور اصول کافی نہ پڑھے، ابحاث امامت کو نہ پڑھے، کتاب حجت کو نہ پڑھے، تو ممبر پہ آ کے ایسے مغلظات بکتا ہے، ایسے بکواس کرتا ہے کہ جو کام علی نہ کر سکے وہ خمینی نے کیا. یا موسیٰ کے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کا آنا اتنا بڑا معجزہ نہیں تھا جتنا شاہ ایران کے مقابلے میں خمینی کا آنا تھا. اور بابا شاہ ایران بھی شیعہ تھا، پکا شیعہ ماتمی تھا، حسینی تھا وہ بھی. سمجھ رہے؟ شاہ ایران کوئی کافری یہودی تھوڑی تھا. تو یہ جملہ کیا بولا آگا؟ یہ مغلظات ہیں، یہ انحراف من الدین ہے. الغرض آگا بحث ہے اس میں، آپ لوگ اپنے آپ کو ایسی آواز سے بچا کر رکھیں. امامت کے لیے آپ کا بدن کیا ہے؟ کانپنا چاہیے. جہاں بھی آواز سنیں آپ کا پورے وجود. یا مثلا خطیب نے بولا کہ جو ہے وہ اگر علی میں بھی تقوی نہیں ہے تو علی بھی علیاذ باللہ اگر خدا ہدایت قابل ہے تو ہدایت دیں. لوگوں نے اس کو سن بھی لیا، شیعیان حیدر کرار. یہ کیا آگا؟ یہ سب کے سب یہ راہ امامت سے انحراف ہے. یہ جملہ آگا یعنی اگر آپ یہ جملہ واقعاً اگر عقائد تشیع کو پڑھیں تو اس جملے کے اوپر جو ہے نا واقعاً ایسے بندے کو تشیع سے خروج کا حکم لگانا چاہیے. آپ دیکھیں ارتعد، بدن لرز گیا شام کا، صرف جملہ کہا کہ اس کی امامت کے اوپر جو ہے نا وہ. حالانکہ شامی بظاہر دیکھا جائے تو کوئی بے ادب نہیں لگ رہا اس پوری روایت کے اندر. لگ رہا آپ کو کہیں سے آ کے امام سے کہا میں جانتا ہوں آپ کے شاگردوں سے مناظرہ کرنا چاہ رہا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ ثم قال للشامی، پھر ہشام نے شامی سے کہا یا ھذا، اے شامی، ربک انظر لخلقی ام خلقہ لانفسہم. انظروں کے اوپر رکھ لیں یعنی اکثر رحمتاً لکھیں. انظروں کے اوپر انظروا ویں یعنی اکثر رحمتاً، نظرہ سے ہے یہ یعنی نظرتاً رحیمتاً. سید مشتبہ صار واضح؟ اب ترجمہ کر اب لطف آئے گا. رب کا کیا تیرا رب اکثر رحمتاً لخلقہ، وہ رحمت میں زیادہ ہے مخلوق کے لیے، ام خلقہ یا اس کی مخلوق، لانفسہم خود اپنے لیے رحمت میں زیادہ ہے. کون زیادہ مخلوق کے لیے رحیم ہے؟ خود مخلوق یا اللہ؟ رحمت کس کی زیادہ ہے؟ خود مخلوق کے لیے اپنے اوپر رحمت زیادہ ہے یا رب کی رحمت مخلوق کے لیے زیادہ ہے؟ فقال الشامی، عبارت کا ترجمہ دیکھنا آپ کتنا لطیف ترجمہ ہو گیا. انظروں کے اوپر لکھیں اکثر رحمتاً. اب ترجمہ کرنا لطف آئے گا. یعنی رب کا کیا تیرا رب اکثر رحمتاً رحمت میں زیادہ ہے، لخلقی کس کے لیے؟ للمخلوق مخلوق کے لیے. ام المخلوق، میں نے خلق نہیں پڑھ رہا، مخلوق یا مخلوق لانفسہم خود اپنے لیے زیادہ رحیم ہے. تو شامی نے کہا بل ربی انظر لخلقی، بلکہ میرا رب کیا ہے؟ زیادہ رحیم ہے لخلقی للمخلوق. قال ففعل بنظرہ لہم ماذا، ففعل بنظر، اللہ نے اپنی رحمت، نظر کے اوپر لکھے رحمت، برحمتہ اپنی رحمت سے، لہم اس مخلوق کے لیے، ہم کی ضمیر مخلوق کی طرف، ماذا کیا کیا خدا نے. بات واضح ہو رہی ہے آگا؟ ہشام نے کہا اگر خدا رحیم ہے تو خدا نے کیا کیا رحمت کے ذریعے سے؟ قال اقام لہم حجتا ودلیلا، خدا نے کیا مخلوق کے لیے حجت اور دلیل کو قائم کیا. کئی لا یتشتتو، یتشتتو یعنی بکھر جانا. دیکھیں یتشتتو یعنی تاکہ خدا نے کیا مخلوق پر حجت اور دلیل کو بھیجا تاکہ مخلوق آپس میں بکھر نہ جائے. لا یتشتتو بکھرے نہ، او یختلف لا یختلف آپس میں اختلاف نہ کریں. صار واضح؟ یتألفہم یعنی کیا؟ یتألفہم کیا ترجمہ ہوگا؟ یعنی یہ نہیں، یہ حجت یتألفہم یعنی جمع کریں، مخلوق کا آپس میں جمع کر دے. وہ جو حجت ہے یتألف الحجہ، ہم مخلوق کو کیا کرے بولے آگا؟ ایک جگہ جمع کر دے. وَيُقِيمُ أَوَدَهُمْ، اوَدہ کے اوپر لکھیں ٹیڑھا پن. اور یہ حجت خدا، یقیموں کا فاعل کیا بولے آگا؟ وہ حجت، اوَدہ مفعول. اور یہ حجت کیا ہے؟ ان کے ٹیڑھا پن کو سیدھا کر دے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ عبارت واضح ہو رہی ہے؟ ہشام کی عبارت ہے یہ. وَيُقِيمُ أَوَدَهُمْ یعنی کیا؟ حجت خدا کے مخلوق کے اندر جو انحراف ہو اس کو سیدھا کر دے، مخلوق کو ٹیڑھی راہ پہ نہ جانے دے. کیا کریں بولے آقا؟ سیدھا کر دیں. اب دیکھیں ابو بکر جب آئے تھے، ابو بکر نے کہا تھا عقیلونی، جب میں ٹیڑھا چلوں تو تم مجھے سیدھا کر دینا. بات واضح ہے؟ یعنی کہ جو حجت آ رہی ہے وہی ٹیڑھی چل رہی تھی نبی کے جانے کے بعد.
اسی لیے ہم نے جملہ کہتے ہیں کہ بھئی جو عقیلونی کہے وہ حجت نہیں ہوتا، جو سلونی کہے وہی حجت ہوتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ابادہم ان کے انحراف کو کیا کرے؟ اغیون سیدھا کرے، حجت۔ وَيُخْبِرُهُمْ یہ حجت آگے خبر دے، ہم اس مخلوق کو، وَيُخْبِرُ الْحُجَّةَ الْمَخْلُوقَ کیا خبر دے؟ بِفَرْضِ رَبِّهِمْ کہ خدا نے ان کے اوپر کیا چیزیں فرض کی ہیں، اوامر اور نواہی میں سے۔ سید مطلب واضح ہو رہے؟ قال فمن ہوا، ہشام نے کہا کون ہے یہ جا کے سب کام کرے گا، یہ ایک جگہ جمع کر دے، اختلاف کو ہٹا دے اور کیا ٹیڑھے پن کو ختم کرے، سیدھا لے کر چلے۔ کیا کرے بولے آقا؟ سیدھا لے کر چلے اور آ کے اللہ کی طاعات کے بارے میں بتائے۔ جب 25 سال کے بعد مولانا آ کے نماز پڑھائی تو مجمع سے ایک بزرگ نے اٹھ کے کیا کہا تھا؟ یا علی انت صلیت کما صلیت النبی، آج آپ نے ہو بہو ویسے ہی نماز پڑھائی جیسے محمد مصطفیٰ پڑھایا کرتے تھے۔ تو قال فمن ہوا، کون ہے یہ؟ قال رسول اللہ، اس شامی نے کہا تو اللہ کے رسول ہیں جو آ کے امت کو ایک جگہ جمع کریں گے، اختلاف کو جو ہے کیا بولے آقا؟ ختم کر دیں گے۔ قال ہشام نے کہا فبعد رسول اللہ، رسول کے بعد کون ہے؟ شیخ فیض کون ہے رسول کے بعد؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شامی نے کہا قال الکتاب و سنہ، رسول کے بعد کتاب ہے اور سنت رسول کی، قرآن ہے اور سنت رسول۔ قال ہشام نے کہا فہل نفعنا اليوم الکتاب و سنہ، کہ آج کے دن تک اللہ کی کتاب اور سنت رسول ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے؟ فی رفع الاختلاف عنا، اختلاف کو دور کرنے میں۔ جب خود رسول تھے تو کوئی اختلاف نہیں تھا، رسول کے جانے کے بعد تم کہہ رہے ہو حجت خدا کی طرف سے کتاب اور سنت ہے، تو رسول کے ہوتے ہوئے تو اختلاف نہیں تھا، تو کیا کتاب کے ہوتے ہوئے اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ قال الشامی نعم، شامی نے کہا ہاں، آج تک جو قرآن اور سنت اختلاف کو ختم کر رہے ہیں۔ تو ہشام نے کہا قال فلما اختلفنا انا وانت، اگر اختلاف ختم ہو رہا ہے تم اور میں کس چیز پر اختلاف کر رہے ہیں پھر؟ یہ 1 گھنٹے سے یہاں کیا چل رہا ہے؟ وَسِرْتَ إِلَيْنَا مِنَ الشَّامِ، تو شام سے اتنے 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے، کیوں؟ فی مخالفتنا ایاک، ہماری مخالفت میں تو آگے بیٹھا ہے۔ اگر قرآن مخالفت ختم کر رہا تھا تو یہ مخالفت کی اتنی بحث کس بات کی ہے؟ قال فسکت شامی، شامی نے سنا خاموش ہو گیا۔ شامی نے سنا تو کیا ہو گیا؟ فقال ابو عبداللہ للشامی، چھٹے امام نے شامی سے کہا ما لک لا تتکلم، بھئی کیا ہو گیا، بول کیوں نہیں رہا؟ انداز سخن سمجھ آ رہے ہیں؟ ما لک، کیا ہو گیا بھئی، لا تتکلم، بول کیوں نہیں رہا بھئی؟ آئے ہائے ہائے کیا بات ہے بھئی؟ قال الشامی، شامی نے کہا ان قلت، اگر میں کہوں لم نختلف کہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے تو کذب، تو جھوٹ ہو جائے گا، اختلاف تو ہے۔ وَإِن قُلْتُ، اگر میں کہوں ان الکتاب والسنۃ یرفعان عنا الاختلاف کہ کتاب اور سنت جو ہے نا وہ اختلاف کو ہم سے دور کر دیتے ہیں، تو ابطلت لأنہما یحتملان الوجوہ، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ جھوٹ ہو جائے گا، یہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں کہ لأنہما دونوں کے اندر کیا بولے آگا، ایک آیت کے کئی معنی ہیں، ایک روایت کے کئی معنی ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا بولے آگا، یہ بات بھی غلط ہو جائے گی۔ یہ وَإِن قُلْتُ، اور اگر میں یہ کہوں قد اختلفنا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَّا يَدَّعِ الْحَقِّ، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہاں اختلاف تو ہے اور ہم میں سے ہر ایک حق کا دعویٰ کر رہا ہے، تو فَلَمْ يَنْفَعْنَا إِذَنْ الْكِتَابُ وَالسُنَّةُ، تو اس وقت پھر کیا ہے، نہ کتاب فائدہ پہنچا رہی ہے نہ سنت فائدہ پہنچا رہی ہے۔ دونوں کہہ رہے ہیں میں حق، وہ بھی کہہ رہے ہیں میں حق پر ہوں، یہ کہہ رہے ہیں میں بھی حق پر ہوں، تو نہ قرآن نے فائدہ پہنچایا، اسی قرآن کو پڑھ کے آپ کا الگ راستہ میرا الگ راستہ، وہ کہہ رہے ہیں میں بھی حق پر ہوں، یہ کہہ رہے ہیں بھی حق پر ہوں، تو اس کا مطلب نہ قرآن نے فائدہ پہنچایا نہ سنت نے فائدہ پہنچایا۔ اب دیکھیں شامی تھا بڑا تیز، شامی نے چھٹے امام سے کہا کہ ہاں ایک کام کہہ سکتا ہوں، اسی دلیل کو میں دوبارہ اسی دلیل کو پیش کرتا ہوں ہشام پر، یعنی پلٹ کر اسی دلیل کو ہشام کے لیے استعمال کرتا ہوں کہ تم جو کہہ رہے ہو امام کا ہونا ضروری، امام تو امام کے ہونے سے بھی کون سا اختلاف ختم ہوا؟ آئے ہائے نہیں سمجھ رہے آپ حضرات، تم کہہ رہے ہو نا کہ قرآن کے ہونے سے اختلاف ختم نہیں ہوا، تو امام کے ہونے سے امام تو ہے اور تم اور میں تب بھی اختلاف کر رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ شامی نے کہا مولا ایک بات ہے، پھنس تو میں گیا ہوں لیکن اسی دلیل کو جو ہشام نے میرے اوپر رکھی ہے اسی کو میں ہشام پہ رکھ کے جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہوں کہ بھئی صحیح ہے، میں نے مان لی تیری بات، تو جو امامت کا مدعی ہے کہ امام ہونا چاہیے، تو امام کے جس طرح قرآن کے ہونے سے اختلاف ختم نہیں ہو رہا،
امام کے ہونے سے کون سا اختلاف ختم ہے؟ ہم ابھی بھی جھگڑا کر رہے ہیں. جواب کیا اس کا بتائیے اب آپ حضرت. جواب اس کا یہ ہے کہ امام کے ہونے سے اختلاف ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ امت امام کے پاس نہیں آئی. نہیں سمجھ رہے؟ امت امام کے پاس نہیں آئی. اگر امت امام کے پاس آتی، دامن امام کو تھام لیتی، تو ہر قسم کا اختلاف ختم ہو جاتا. صار واضح؟ الا ان لی علی هذه الحجہ. عبارت دیکھ رہے ہیں شامی نے کیا کہا کہ ہاں اسی دلیل کو میں حشام پہ رکھ دیتا ہوں کہ جو ہے وہ تمہارے پاس کیا جواب ہے. فقال ابو عبداللہ چھٹے امام نے کہا سلہ، رکھو یہ دلیل حشام پر، تجدہ ملیہ، تم اسے بھرا ہوا پاؤ گے. اس کا بھی جواب اس کے پاس ہوگا، یہ تمہیں اس میں بھی لاجواب کر دے گا. فقال شامی نے دوبارہ کہا یا ہذا، ہاں شام کو دیکھ کر کہا ہاں بھائی، من انظر للخلق، کون زیادہ رحیم ہے مخلوق کے لیے، ربهم او انفسهم، ان کا پروردگار یا خود مخلوق. فقال شام نے کہا ان کا رب، انظر لهم منهم لانفسهم، لوگوں سے زیادہ، ان کے انفس سے زیادہ ان کا رب ان پر کیا بولے آگا رحیم ہے. فقال شامی نے کہا فهل اقام لهم من يجمع لهم كلمتهم، کیا کسی ایک کو جو ہے نا وہ خدا نے بھیجا کہ جو ایک ساتھ جمع کر دے پوری امت کو. ويقيم اودهم، اور ان کے ٹیڑھپن کو کیا بولے آگا سیدھا کر دے. ويخبرهم بحق من باطل، اور حق اور باطل کے درمیان فرق آ کے بتائے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. یا علی انت مع الحق والحق مع علی، یا علی حق کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ علی ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. قال ہشام فی وقت رسول اللہ، ہشام نے کہا رسول خدا کے وقت میں. اب الساعہ، ہشام نے یہاں سے بات بدلی کہ بتاؤ تم جو یہ پوچھ رہے ہو کہ حجت جو ہے نا رسول کے وقت میں یا آج کے زمانے میں. قال شامی نے کہا فی وقت رسول اللہ، رسول کے زمانے میں تو رسول اللہ تھے، امت کو جمع کیا ہوا تھا، اختلاف امت سے جو ہے نا جا رہا تھا، امت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا. والساعۃ من، ابھی کون ہے؟ فقال ہشام نے منہ موڑا، کہذا القاعد، یہ جو تشریف فرما ہے بیٹھے ہوئے ہیں، الذی تشد الیہ الرحال، یہ ہستی کہ جس کے لیے ساری کائنات جو ہے نا وہ سامان سفر باندھ کے اس کی طرف آ رہی ہے. وَيُخْبِرُنَا، اور یہ جو بیٹھا ہوا یہ یخبرنا باخبار السماء، جو ہمیں آسمان کی خبریں دیتا ہے، والارض، زمین کی خبریں دیتا ہے، اور یہ زمین کی خبریں آسمانی خبریں اپنی جیب سے نہیں، وراثتاً عن اب عن جد، اس کو اس کے باپ اور جد سے جو وراثت میں ملی وہ خبریں دیتا ہے یہ. فقال شامی نے کہا فکیف لی ان اعلم ذلک، شامی نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے کہ بھئی یہ جو خبریں دے رہا ہے یہ باپ اور دادا سے صحیح ہے یا نہیں ہے. قال ہشام نے کہا سلہ عما بدلک، تیرا جو بھی سوال ہو نا اس سے کر کے دیکھ، تجھے پتہ چلے گا کہ یہ جو دے رہا ہے وہ واقعاً اس کی زبان میں محمد مصطفیٰ کی زبان ہے کہ نہیں ہے. قال شامی قطعت عذری، شامی نے کہا اب تو میرا عذری کیا بولے آگا ختم ہو گیا. فعلی سوال، اب میرے اوپر واجب ہے کہ میں یہ جو ہستی تشریف فرمائے ان سے سوال کروں. فقال ابی عبداللہ، اب آگا ختم. یہ واقعاً یہ نا آپ لوگ آج پوری رات جھومتے رہے، روایت کا اینڈ بڑا کمال ہے. چھٹے امام نے شامی کی طرف دیکھا اور کہا یا شامی اخبرک کیف کان سفرک، تجھے بتاؤں کہ سفر میں تیرے ساتھ کیا کیا پیش آیا تھا، کن کن راستوں سے تو گزرا تھا، کیا کیا تو نے کھایا تھا اور کیسے تیرا سفر گزرا. یعنی امام نے فوراً غیب کی خبر دی اس کو. اکیلا آ رہا تھا نا یہ، راستے میں جو اس کے ساتھ ہو وہ سب جعفر صادق نے مکہ میں بیٹھ کے بتایا. وکیف کان طریقک، تیرا راستہ کیسے تھا، کان کذا، جب تو گزرا تو تیرے ساتھ یہ پیش آیا، وکذا تیرے ساتھ یہ پیش آیا، وکذا تیرے ساتھ یہ پیش آیا. فاقبل شامی نے سنا ایک منٹ کے لیے سکتے میں آ گیا کہ یہ سب جانتا ہے. یقول، اور اس نے کہا صدقت، آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں، بعینی یہ سب احوال میرے ساتھ پیش آئے. اسلمت للہ الساعہ، میں ابھی جو ہے نا وہ اسلام لے کر آتا ہوں اسی وقت. فقال ابو عبداللہ چھٹے امام نے کہا بل آمنت باللہ، تو اسلام نہیں بلکہ ایمان لے کر آیا ہے آج. سورہ حجرات آگا ابھی جو رمضان میں گزری، ان الاسلام قبل الایمان، اسلام کیا بنے آگا ایمان سے پہلے کا مرحلہ ہے. وعلیہ یتوارثون، اسلام اگر کوئی لے کر آ جائے تو ارث پاتا ہے. ویتناکحون، نکاح آپ کر سکتے ہیں مسلمان خاتون کے ساتھ، صحیح ہے. والایمان علیہ یثابون، لیکن ایمان کے اوپر کیا ثواب اور جزا ہے. اسلام سے فقط کیا بنے آگا کوئی سنی ملی آپ کو اور آپ نے اس سے کیا نکاح تو نہ کریں، بہتر ہے. یہ ظاہری طور پر ہم بول رہے ہیں متا آپ نے کر لیا بھائی چلو سنی کے ساتھ، صحیح ہے. سنی کے ساتھ نے کہا چلو بھائی سنی قابل نکاح تو نہیں، نکاح میں پھر کیا بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم کہ سنی سے بچے کیوں پیدا کریں جس کے دل میں عمر کی محبت ہو. ہم تو بچے اس سے پیدا کریں گے
کہ جو بچہ جب دنیا میں آئے تو بر عمر لعنت کرے، بر ابوبکر لعنت کرے، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو سنی کو فقط کیا ٹائم پاس کرنے کے لیے متا کر کے آدمی چھوڑ دے 4 گھنٹے کا. تو استغفر اللہ. امام نے کیا فرمایا کہ تو ایمان لے کر آئی، ایمان پہ کیا بولے گا؟ ثواب اور جزا ہے. پھر والایمان علیہ یثابون. فقال شامی صدقتا. شامی نے کہا بالکل سچ فرما رہے. فانا الساعة اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. وان محمد رسول اللہ. اور محمد اللہ کے رسول ہے. وانک وصی الاوصیاء. اور آپ محمد کے اوصیاء میں سے ایک وصی ہیں. ثم التفت ابو عبداللہ. اب یہ اگر مناظرہ پورا ختم ہو گیا، چھٹے امام جو ہے نا وہ متوجہ ہوئے حمران ابن عین کی طرف. فقال تجری الکلام علی الاثر فتصیب. عبارت دیکھیں، عبارت کل سے کتابیں لائی گا تاکہ ہماری محنت ضائع نہ ہو. کتاب لے کر آئے گا. امام نے کہا کہ نبی سے جو اثر بولتے ہیں، نبی سے جو روایات ہیں، کہ تم جو ہے نا وہ روایات نبی کو مناظرہ کرتے ہوئے لے کر آتے ہو. فتصیب. اور انہی روایات کے ذریعے سے حق تک پہنچ جاتے ہو. یعنی جو سامنے دشمن مقابلے میں اس کو بھی کیا لے کر آ جاتے ہو روایت پہ، اور خود بھی کیا پہنچ جاتے ہو. والتفت الی ہشام بن سالم. ہشام بن سالم کی طرف ہم متوجہ اور کہا ترید الاثر. تم جو ہے نا روایات پیش کرتے ہو. ولا تعرف. لیکن تجھے زیادہ روایات میں جو ہے نا وہ مہارت نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ہشام بن سالم نے کیا بولا؟ کہ تم متکلم تو دلیل عقلی دے سکتے ہو اچھی، لیکن روایات میں تمہاری گرفت اتنی پکی نہیں ہے جو مناظرہ تم نے کیا. ثم التفت الی الاحول. پھر احول مومن طاق کی طرف دیکھا. فقال قیاس. قیاس میں بہت تگڑے تم قیاس کرنے میں. رواغ. رواغ یعنی مراوغہ. رواغ کیسے کہا جاتا ہے؟ لکھیں اس کے اوپر. مراوغہ یعنی کیا؟ رواغ عربی میں کہا جاتا ہے لومڑی کی چال کو. کسے کہا جاتا ہے؟ لومڑی کی چال. دیکھیے آپ نے لومڑی سیدھے سیدھے چل رہی ہو نا، ایک دم دائیں مڑ جائے گی انسان کو. حیوانات میں سے فقط واحد حیوان ہے لومڑی، جانوروں میں سے، کہ جس کی چال کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. شیر لومڑی کی چال مشہور ہے. کیوں؟ پتہ نہیں چلتا. ایک دم آپ کو لگے گا دور جا رہی ہے، پلٹ کے حملہ کر دیتی ہے. ایک دم آپ کو لگے گا کہ جو ہے نا وہ ادھر جا رہی ہے، ایک دم بائیں مڑ جائے گی. اس لیے بولتا ہے لومڑی کے انسان کو چال کیا لومڑی والی رکھنی چاہیے. محاورہ لومڑی کی چال. چال کیا رکھو؟ یعنی کہ زیرکانہ چال ہے کہ آپ کا جو خصم ہے مقابل، اس کو پتہ نہیں چلے کہ آپ کس طریقے سے اس کے اوپر وار کر سکتے ہیں. مطلب واضح ہو رہا ہے؟ لومڑی کی چال رکھنے والا جس کا کچھ پتہ، یعنی آپ کو اپنی چال کیا لومڑی، یعنی کہ اپنے آپ کو ایسے رکھیں کہ لوگوں کو لگے کہ آپ سیدھے سے جا رہے ہیں، لیکن آپ ایک دم سے کیا پلٹ کر اپنا کیا کام کوئی کر لیں، پھر کیا بائیں طرف مڑ جائیں، پھر کیا. اس کو بولتے ہیں لومڑی کی چال. اس سے ہے مراوغہ. اس سے کیا بتائے گا؟ اب اس سے رواق کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ کوئی امام لومڑی کی چال نہیں بول لیتے اپنے صحابی کو مومن طاقبل. کیا مراوغہ یعنی کیا؟ وہ شخص جو علم کلام میں ماہر ہو، اس کو پتہ ہو کہ مثلا دائیں کب جانا ہے، بائیں کب جانا ہے، دوبارہ پلٹ کر کب وار کرنا ہے، مقدمہ کیسے پیش کرنا ہے، نتیجہ کیسے پیش کرنا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اتنا ماہر ہو. مثلا یہ اللہ یاری کو ایک بندے نے کال کیا. اس نے کہا بھائی آپ کے یہاں جو ہے نا وہ متا حلال ہے؟ اللہ یاری نے کہا بالکل حلال ہے، قرآن کی آیت ہے. تو اس نے کہا کہ وہ مجھے نا آپ اپنی بہن سے میرا متا کرا دیں. اللہ یاری نے کہا بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ حلال ہے، اور آپ نے میری بہن مانگی. دیکھیں میں تو مسئلہ نہیں دے سکتا ہوں، لیکن کیونکہ آپ کے یہاں یہ حرام ہے آپ میری بہن نہیں لے سکتے، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں حلال ہے اس لیے میں آپ کی بہن سے متا کر سکتا ہوں. اس سے کہا جاتا ہے کیا؟ مراوغہ. کہ پلٹ کے ایسے جواب دیا، وہ خاموش ہو گئی. اس کے یہاں تو حرام تھا تو اس کی بہن سے کام ہوتا ہے کہ حرام کام کرے گا. اللہ نے کیونکہ میرے یہاں حلال ہے میں تیری بہن سے کر سکتا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی کیا تکسر و باطلا بباطل. مراوغہ کی اب تشریح ہو رہی ہے. یعنی دلیل باطل کو آپ نے باطل کرنا ہو تو اس کے لیے ایک باطل دلیل لے کر آتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں بتائیں؟ باطل کو باطل کرنے کے لیے صحیح دلیل لے کے نہیں آ رہے، باطل ہی سے اس کو جو ہے نا وہ پیش کرے سامنے. الا ان باطل کا، لیکن تمہارا باطل کیا قوی ہوتا ہے. مثلا کیا نبی کے بعد جو ہے نا وہ کسی نے آ کے بولا عمر خلیفہ، ہم نے کہا چلو صحیح ہم نے مان لیا عمر خلیفہ ہے. اچھا عمر خلیفہ تو مان لیا، لیکن عمر کا جو کام تھا بھائی مثلا یہ کام تھا فلاں، یہ کیا اب وہ کیا پہلے اس کی خلافت کو مانا باطل کو، اس کے اوپر باطل دلیل لے کر آئے. اگلا جو کہے گا بھائی یار یہ مثلا عمر تو جو ہے نا یہ بالکل ہی کیا یہ الو کا پٹھا تھا بالکل، تو کیا اس طرح لا کے آپ نے کیا خصم مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، خصم کو کیا خاموش کر دینا. اس کو مراوغہ کہا جاتا ہے. ثم التفت الی قیس الماسر. پھر قیس ماسر کی طرف دیکھا. فقال تتکلم، تم مناظرہ کرتے ہو.
وَأَقْرَبُ مَا تَكُونَ مِنَ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَبْعَدُ مَا تَكُونَ مِنْ، اور تم جب بھی جاتے ہو کہ رسول کی روایت سے نزدیک ہو تم دور چلے جاتے ہو. تمزج الحق مع الباطل، حق و باطل کے ساتھ کیا مکس کر دیتے ہو. یعنی مناظرہ کرنا تمہیں آتا ہے، روایات میں جب تم چاہتے ہو قریب چلے جاؤ تو کیا اپنے آپ کو سارواز آگا عبارت سمجھ آ رہی ہے. استدلال کہاں سے دے تم؟ قیس معاصر صاحب میں وہ روایت جو مناظرہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ قیس معاصر کے ساتھ قیس معاصر نے اس کو پھنسا لیا تھا، لیکن امام نے کیا کہا کہ تم جو روایت پیش کرتے ہو وہ اس طریقے سے کرتے ہوئے قریب ہوتے ہوئے دور ہو جاتے ہو تم، اگرچہ تم نے جو ہے نا وہ شامی کے اوپر غلبہ پا لیا تھا. اچھا، وقلیل الحق یکفی عن کثیر الباطل، امام نے کہا دیکھو تھوڑا حق نا، وہ تھوڑا حق بھی انسان کے پاس ہو وہ باطل سے بہت زیادہ کیا بنے گا بہتر ہے. کثیر باطل سے قلیل حق کیا علم بنے گا. تم کیوں باطل جو ہے نا وہ ادلہ لے کر آ رہے ہو؟ تھوڑے حق کے اوپر ہے کہ اپنے کیا گفتگو کرو. انت والاحول، تم اور احول یعنی کہ یہ مومن طاق، قفازان حاذقان، تم دونوں کے دونوں کیا بولے ماہر شکاری ہو. یعنی امام نے اس کو بولا تم پھنسا تو دیا تھا اس نے، لیکن روش جو تھی کیا بنے گا وہ روش تھوڑی اپنی کیا چینج کرو، تبدیلی لے کر آؤ اس کے اندر. سار واضح. قال یونس کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو گمان کیا، فظننت تو میں نے گمان کیا، واللہ خدا کی قسم، انہ یقول لہشام، ہشام کوئی مولا یہ کہیں گے، ہشام نے جو مناظرہ کیا شامی کے ساتھ، ہشام کوئی مولا یہ کہیں گے کہ تم بھی اپنی جو ہے نا روش صحیح کرو. قریبا مما قال لہما، وہی کہیں گے جو مومن طاق سے اور قیس معاصر سے کہا تھا. ثم قال یا ہشام، پھر امام نے ہشام کی طرف دیکھا اور کہا لا تکاد تقع، تجھے کوئی ہرا نہیں سکتا ہے ہشام. اللہ اکبر. لا تکاد تقع کا ترجمہ ہے میرا، یہ آپ کو کسی شرح میں نہیں ملے گا، یہ نہ آپ کو مرآت العقول کے اندر ملے گا، نہ وافی کے اندر ملے گا، دیگر جو حواشی ہیں اس کا. یہ میرا اپنا ترجمہ اردو کے اندر سلیس ترجمہ جو میرے دل کو لگا وہ یہ ہے کہ لا تکاد تقع، اے ہشام تجھے کوئی ہرا. لکھ لیں گے تلوی رجلیک اذا حممت بالارض ترتا، جب بھی تیرے پیر جو ہے نا زمین پہ جو ہے نا وہ لڑکھڑانے لگیں اور اگلے کو لگے کہ تم زمین پر لگنے والے ہو ابھی، یعنی اسی وقت ترتا تم پرواز کر جاتے ہو. اگلے کو کیا لگتا ہے کہ جو ہے نا یہ تو گر ہشام کی ٹیکنک تھی. شروع میں ایسا مقدمہ پیش کرتے تھے کہ جو ہے نا اگلا اگر آپ تو پھنسا لوں گا میں. جب وہ اگلا مقدمہ پیش کرے ہشام اسی کے اندر اس کو جو ہے قید کر کے چل بھئی اب کام ہو گیا. یہ ہشام کی روش تھی. یہ تلوی رجلیک، اپنے پیروں کو کیا ایسے پیش کرتے ہو کہ وہ زمین پہ گر رہے ہیں. اذا حممت بالارض، زمین پہ کیا ڈگمگا رہے ہیں. ترتا، اسی وقت کیا تم پرواز کر جاتے ہو. اب دیکھیں آگا یہ سارے اصحاب حمران، سارے بزرگ 50 سال کے 60 سال کے سب کے معاملے کا تم نے روش کو اس طرح کرو، اس طرح بہتر کرو. ہشام کے لیے کیا ہے مثلک فلیکلم الناس، تو جیسا ہونا چاہیے جو جا کے لوگوں سے مناظرے کرے. ہر بندے کا کام نہیں ہے مناظرہ کرنا یا کلام کرنا. فتق الذلہ، اگر یہ بہت اہم ہے، یہ اپنے آپ کو ذلت سے بچانا. پرہیز کرو کس سے؟ اگر ذلت یعنی لغزش سے، کس سے بچانا؟ والشفاعت من ورائها، انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ شفاعت ہوگی. کیا مطلب ہے؟ امام نے کیوں کہا لغزش سے بچانا؟ دیکھیں امام کی نگاہ دیکھ رہی ہے. ہشام ابن حکم کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قاصد بھیجا، کہا ہشام کو منع کرو مناظرے نہ کرے. یہ کیا کرو؟ صاحب مرآت العقول نے اس کی ذیل میں لکھا تفسیر میں، سنے آگے لکھے مطلب یہ کہا ہشام کو جا کے منع کرو مناظرے نہ کریں. ہشام نے حکم امام تھا 1 مہینے تک مناظرہ نہیں کیا کسی سے. پھر جو مناظر ہوتا ہے نا آقا وہ برداشت نہیں کر پاتا، سخت ہے اس کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے. مثلا ہم خطیب ہیں، مجلس نہ پڑھیں تو بعض اوقات محرم سفر میں ہم پریشان ہوتے ہوئے مجلس کوئی نہیں آ رہی. بات واضح آگا. عادت ہو جاتی ہے نا کہ مجلس پڑھ کے کوئی مجلس ممبر کے اوپر شاعر شعر نہ کہے تو پریشانی شروع ہو. ڈاکٹر علاج نہ کرے پریشانی ہوگی نہیں ہوگی اس کو، یار کوئی مریض ہی نہیں آ رہا میرے پاس. ہم یہاں پہ جب تک تدریس نہ کریں مزہ نہیں آتا. حوضے میں رہ رہے ہیں صرف مطالعہ بھی چلتا رہا، تدریس جب تک نہ ہو لطف، کیونکہ ایک طویل عرصہ ہو گیا تدریس کرتے ہوئے تو ہوتا ہے بھائی پڑھانا ضرور ہے کچھ بھی ہو جائے. 4-5 بندے کوئی نہ ملے تو گھر میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے. یہ فطرت ہے، یہ خدا کیا اس کی فطرت بن جاتی ہے. شاعر شعر نہ کہے تو نہیں رہ سکتا، ڈاکٹر علاج نہ کرے نہیں رہ سکتا، خطیب مجلس نہ پڑھے نہیں رہ سکتا. بات واضح ہو رہی ہے. فخر صفائی نہ کرے نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا. فخر کے بولے کیا یہ
خدا نے اس کے نیچر میں رکھا ہے، یہ بہترین جو ہے نا وہ صفائی کرنے کا ماہر ہے یہ. اچھا، ہشام نے امام موسیٰ کاظم کا کہا حکم آیا تو 1 مہینے تک مناظرہ نہیں کیا، لیکن بعد میں وہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے نکل کے دوبارہ جو ہے نا مناظرے کرنا شروع کر دیے. سنیں آغا در، یہ بہت اہم ہے یہ ہشام کے بارے میں. یہ بعض حضرات مذمت کرتے ہیں، لیکن میں آج ادھر ایک آپ کے سامنے یہ واضح کروں گا. دوبارہ مناظرے کیے تو امام نے دوبارہ اپنے قاصد کو بھیجا، کہا ہشام کو جا کے سختی سے منع کرو مناظرہ نہ کرے، اگر اس نے مناظرہ کیا تو ہو سکتا ہے کسی مومن کا خون بہہ جائے، اور خون بہنے سے مراد وہ خود امام موسیٰ کاظم کی ذات تھی، کہ اس کے مناظروں کی وجہ سے مجھ موسیٰ کاظم کا قتل ہو جائے گا. ہشام نے اس وقت امام کی بات کو نہیں سنا، برداشت نہیں کیا اس نے. اچھا، وہ اس دن سنا کہ امامت کی راہ میں کوئی دشمن آئے تو اسے برداشت نہیں ہوتا تھا، فوراً کیا وہ بیٹھ کے مناظرہ شروع کر دیتا تھا. جیسے آج لہری یوٹیوب پہ کھول کے بیٹھ گیا، بھائی جو آ رہا ہے بیڑا غرق اس کا جو ہے نا وہ. امام نے اس وقت کیا کہا کہ دیکھو مصلحت اس کے اندر ہے کہ امام کی جان بچی رہے تو مناظرہ. اس نے جب مناظرہ کیا تو اس وقت اس کا مناظرہ ہارون الرشید نے سنا. ہارون نے کہا اچھا یہ ہے جعفر صادق موسیٰ کاظم کے اصحاب میں سے، یہ اگر اس طرح مناظرے کرتا رہا تو میری حکومت خطرے میں آ جائے گی. اسی وقت اس نے حکم دیا امام کاظم کو جو ہے نا وہ مدینہ میں مسلح پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچا اور امام کو قید بنا کے جو ہے نا بصرہ لایا گیا. پھر امام کے 14 برس یا 24 برس جو ہے زندان میں رہے. بات واضح ہو رہی ہے. اب یہاں پہ آگا امام ہشام نے بات نہیں سنی. اس عبارت میں دیکھیں والشفاعۃ، چھٹے امام نے کہا تھا تم اس لغزش سے بچنا، حکم امام واجب ہے، لیکن ہشام نے جو ہے نا مخالفت بھی کی، لیکن وہ بھی محبت امام میں کی. وہ بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ امام کے جو ہے نا مخالفین آ جائیں اور ایسے بیٹھا رہے وہ. تو امام کاظم منع کرتے رہے، پھر بھی کیا بنے آگا ہشام کے مناظرے کے نتیجہ کیا نکلا کہ امام موسیٰ کاظم کیا بنے آگا. لیکن وہ شفاعت من ورائها، یہ جملہ چھٹے امام کے سرائے کر انشاءاللہ شفاعت تمہاری ہم کرا دیں گے، تم نے جو مناظرے کی وہ ہماری محبت میں تھے. ہشام کے لیے اس وقت کیا بولے آگا بات ماننا واجب تھا. لیکن وہی بات جو میں نے بولا کہ جو اتنی عادت ہو جاتی ہے انسان کو مناظرے کی کہ اس کے علاوہ رہ نہیں سکتا. ہشام کا آپ دیکھیں جو احترام امامت تھا، امام کاظم کی بات کو اسے کو سمجھ نہیں پائے. وہ اس نے کہا صحیح امام کہہ رہے ہیں، لیکن ایک جگہ مناظرہ کر رہے تھے اور پردے کے پیچھے سے ہارون نے کیا مناظرہ سن لیا، اور پھر امام کی قید کا سبب یہ مناظرہ بنا. اس کو مرات العقول میں صاحب علامہ مجلسی نے اس پورے جو ہے نا بات کو نقل کیا. فتق الزلہ کا عدت من اصحابنا سیأتی الکلام والحمد للہ رب العالمین.